ہمارے ہاں پر ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اور ہماری معاشرتی برائی ہے وہ ہے بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا۔ اس میں تو ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ جن کی کبھی تہجد نہیں چھوٹتی لیکن حرام خوری بھی نہیں چھوٹتی، ان کی حرام خوری ہے نا۔ بہن کا حصہ اپنے حصے میں ملا دیا تو یہ حرام مال ملا دیا نا اپنے حصے میں، اس کا حق بنتا تھا، اس کا حق نہیں دیا اور اس کا حق اپنے حق میں شامل کر لیا تو حرام کھا رہے ہیں۔ اور کبھی ان سے پوچھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا بزرگی کوئی نہیں ہے، محلے کا ان سے بڑا کوئی بزرگی نہیں ہے، اور کھا کے آ رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، سال ہر سال سے کھا رہا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں، دل کی تسلی کے لیے، دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس پہ بڑا خرچ کیا تھا ایک زمانے میں، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کو بہت ہم نے جہیز دیا تھا۔ بھئی جہیز کا میراث سے کیا تعلق ہے؟ اس کی زندگی میں آپ اس کو کروڑوں روپے دیتے ہیں لیکن باپ کے مرنے کے بعد پھر بھی وہ باپ کے میراث کی حقدار ہوگی، کیونکہ وراثت کہتے ہی اس مال کو ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ زندگی میں جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت نہیں کہا جاتا ہے، شریعت اس کو وراثت مانتی نہیں ہے، وہ تو گفٹ ہے۔ باپ نے اگر اپنی ایک بیٹی کو جہیز میں لاکھوں روپے کا سامان دے دیا تو گفٹ کیا، وہ وراثت ہے ہی نہیں، کیونکہ باپ زندہ ہے نا۔ وراثت تو اس وقت کہلائے گی جب باپ مرے گا۔ یہ جو کرتے ہیں نا، آگ کر دیا، فلاں بیٹا نافرمان ہے، بھائی اشتہار دے دیا، پہلے زمانے میں اخباروں میں اشتہار ہوتے تھے کہ بھئی میں نے اپنے بیٹے کو، فلاں بیٹے کو آگ کر دیا، میری میراث میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت اس کو مانتی نہیں ہے، آپ لاکھ مرتبہ آگ کرتے رہو۔ شریعت تو کہتی ہے کہ بھئی مرنے پر، اس آدمی کے مرنے پر اس کے جتنے وارث زندہ ہیں وہ وراثت کے حقدار ہیں۔ وہ لاکھ مرتبہ اس کو آگ کرتا رہے لیکن پھر بھی اس کو تو جیسے بیٹوں کو ملے گی بیٹیوں کو ہی ملے گی۔ بڑی بڑی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، لوگ اس پہ اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اچھا کہتے ہیں ہاں دیں گے، ہم دیں گے 1 سال گزر گیا، 5 سال، 10 سال، 20 سال گزر کے دیں گے۔ اب دیتے کیا ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، اس زمانے میں کیا ویلیو تھی، اب کیا ویلیو ہے، کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اور اس دوران اس کی زمین سے جو تم نے فائدہ لیا ہے وہ تو اس کی زمین تھی، تمہیں تو اس کا فائدہ لینے کا حق ہی نہیں تھا۔ اب جتنا فائدہ لیا فائدہ بھی اس کو دو۔ اس کا مکان یا اس کی دکان جو تم نے کرائے پہ چڑھائی تھی، یا مشترک مکان تھا وہ جو اس پہ کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا، اس میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ تو اس کے کرایہ دار کی، وہ کرائے کی حقدار ہے، وہ دیتے ہیں۔ بڑا بھائی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سال ہر سال سے بیٹھا ہوا ہے، شرم کے مارے وہ پوچھ نہیں سکتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بزرگی ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے، تقویٰ ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے، اترتا ہی نہیں تقویٰ۔ ایسا تقویٰ فٹ ہو گیا ہے کہ وہ تقویٰ کے لیول سے نیچے آتے ہی نہیں ہے، اس لیول پہ بیٹھے ہیں بس، وہ کچھ بھی کرتے ہو تقویٰ ختم نہیں ہوتا۔